السلام علیکم دوستو، میں اس وقت موجود ہوں گمبھیر ڈیمپ سائٹ پہ، جہاں کنٹریکٹر کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ یہاں بہت بڑا کیمپ تھا، پہلے 2 دفعہ اس ڈیمپ کا افتتاح ہوا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تختی لگائی گئی تھی اور شہباز شریف صاحب نے لگائی تھی، اور عرصہ دراز گزر گیا ہے۔ اس ڈیمپ پہ کچھ کام ہوا ہے، پھر بند کر دیا گیا۔ یہاں پہلے سارے کنٹینر تھے، یہاں جو کنٹریکٹرز تھے، لیکن ابھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ یہاں مشینری تھی۔ قوم کا اربوں روپے اس پہ لگایا گیا، لیکن آؤٹ پٹ نل ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹینکر پڑے ہیں جہاں سے فیول ریفل کیا جاتا تھا۔ اس سائڈ پہ کافی سارا کام ہوا تھا، لیکن ابھی وہ ٹھپ پڑا ہے۔ جو ہوا بھی تھا وہ ابھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ دوبارہ نیل ہو گیا ہے۔ بارشیں ہوئی ہیں، مٹی جو ہے پانی بہا کے لے گیا ساتھ، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں زیرو سے شروع کرنی پڑیں گی۔ دوستو، یہ گمبھیر ڈیم کے چند سائلنٹ فیچرز لکھے ہوئے ہیں، جو کہ فی الحال تو سائلنٹ ہی ہیں۔ فیچر تو پتہ نہیں کب ہوں گے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہے وہ گمبھیر سائٹ۔ اس سائڈ پہ ڈیم بننا تھا یا بنے گا، رب جانتا ہے۔ تو یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی ساری مٹی بھی اکٹھی کی ہے جو پہلے کچھ کام ہوا ہے۔ باقی ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ویران ہو چکا ہے، درخت کٹ چکے ہیں، زمین بنجر ہو چکی ہے۔ ورنہ میرے پاس شاید ویڈیو ہوگی، میں کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن میں بہت سبزہ تھا۔ یہ سامنے کوئی بجلی کا جو ہے نا پلانٹ لگا ہوا تھا۔ آئیے حافظ صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب، یہ گمبھیر ڈیم پہ ہم موجود ہیں، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں، یہ ڈیم کیوں روک دیا گیا؟ اس پہ تو کافی سارا خرچہ بھی ہو چکا تھا، کام چل رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، ہماری معلومات جو ہے نا وہ میں نے معلومات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے تو مجھے یہی اطلاع ملی ہے کہ یہ فنڈ کی وجہ سے نا رکا ہوا ہے۔ فنڈ کی وجہ سے؟ ہاں جی، صحیح۔ تو ہم جو کمپنی جہاں کام کر رہی تھی نا، وہ آپ گلبرگ میں کام کر رہی ہے، جی۔ اور ان سے بھی ہماری بحث اس بات پہ ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ فنڈ کی وجہ سے رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ کافی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اچھا چلو، آپ یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ڈیم تھا، اس پہ سنا ہے کہ 4 ڈسٹرکٹ کو بجلی ملنی تھی، پھر وہ جو واٹر لیول ہے وہ اپ ہو جانا تھا۔ آپ کیا کہتے کہ کتنا فائدہ تھا، کتنا سود مند ہوتا؟ یہ پہلے تو صدر زرداری صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، اس وقت تو اس کا بجلی کا نظام انہوں نے یہ رکھا تھا، لیکن بعد میں یہ وفاق سے ہٹ کر صوبائی میں آ گیا، مطلب سمال ڈیم میں آ گیا، تو اس وجہ سے یہ بجلی کا منصوبہ تو ختم ہو گیا۔ صحیح ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا اس میں عوام کو سہولیات میسر آتی ہیں اور کب تک یہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے اس سے بجلی بننی تھی، لیکن بعد میں اس کو صرف زرعی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی جو سمال ڈیم ہے۔ ہاں بھی یہ صوبائی لیول تک ہے۔ سنے کہ اس کا افتتاح بھی ہوا تھا پہلے، ایک تو زرداری صاحب نے کیا ہے نا، ہاں تو وہ بھی پتہ نہیں 3 کروڑ اس پہ خرچہ آیا تھا شاید، غالباً میرے خیال میں 2008 کے بعد 2010 میں شاید ہوا تھا۔ بعد میں دوبارہ سنے جب شہباز شریف کی حکومت، یہ بھی جگہ تو بنی ہوئی ہے، تختی سنے انہوں نے لگانی تھی، شاید آئے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہیلی پیڈ وغیرہ بنایا تھا اس کی آمد کے لیے، کاش کے ڈیم بن جاتا۔ یہ دیکھیں نا اب کتنی یہ خشک زمینیں پڑی ہیں، درخت نہیں ہیں، کچھ تو لوگوں نے کٹوا لیے تھے وہ ڈیم بننے کی وجہ سے، یہ بڑا فائدہ ہوتا۔ یہ نزدیک جتنے بھی علاقے ہیں نا، چنگا، لاوا، نشا بلاول، کوٹکازی، گٹال، اگر اور کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو ہمارا واٹر لیول کافی اوپر آ جاتا۔ بالکل، ابھی اس کی سنا وجہ سے ہمارا یہ زراعت ہے نا یہ کافی اوپر چلی جاتی، یہاں پانی 300 فٹ سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ ابھی لاوا میں تو چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ پانی پینے کے لیے بھی ان کو میسر نہیں ہے۔ ابھی گٹال میں نے سنا کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، یعنی کہ 300 سے بھی نیچے پانی چلا کہ اس کا لیول۔
بہت ساری زمینیں بنجر ہو گئی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کل زمین جو پڑی ہے یہ ساری بنجر ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے لیے میں یہی سوچتا ہوں کہ ہمیں سیاست سے ہٹ کر پارٹی لیول سے ہٹ کر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, حکومت سے اپنا حق مانگنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اس میں سیاست تو آنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ اوور آل علاقے کے لیے سود مند ہے اگر یہ بن جاتا ہے. بالکل. اور میں نے سنا کہ اس پہ جو پہلی رپورٹ بنائی گئی تھی وہ ایوب خان کے دور میں بنائی گئی اور اس پہ کام بھی ہوا تھا, تب سے یہ ڈیلے کا شکار ہوتا جا رہا ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, وہ پلانٹ لگا ہوا ہے مکسچر پلانٹ, بجری بھی کافی پڑی ہے. سپیل وے پہ تھوڑا کام انہوں نے شروع کیا ہے فنڈ کے حساب سے, لیکن بعد میں فنڈ روک دیا گیا. اس کے بعد پھر تو آپ کے سامنے ایک اینٹ بھی نہیں لگی. یہاں سے جو سب پڑے تھے کنٹینر وغیرہ ویڈیو تھا کمپنی نے واپس, ادھر انہوں نے یونٹ بھی لگایا ہوا ہے. یونٹ بھی ایک دو میں نے دیکھے یہ یہاں فیول کافی یونٹ لگی ہوئی ہے. رات دن نہیں کر دی تھی انہوں نے کام, میں خود آیا تھا, زور و شور سے شروع ہوا تھا کام. میں خود بھی آیا تھا تب یہ ان جگہوں پہ کام چل رہا تھا. اس جگہ پہ بڑی مشینری تھی, ساری غائب ہو گئی. یہ کنٹریکٹر کون تھے, کوئی انداز ہے آپ کو؟ سنا میاں والی کو کوئی کنٹریکٹر تھا. ٹھیکیدار تو وہ پنڈا خان کا تھا. ٹھیک ہے, چودھری صاحب ہیں, اچھا آدمی ہیں. چلو جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا, کافی ساری معلومات فراہم کی ہیں. دوستو السلام علیکم, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں گاؤں گٹال سے حاضر خدمت ہوں, اور اس وقت میں موجود ہوں نالہ گمبھیر پہ, اور آپ کو ایک خوبصورت ویو اور خوبصورت مناظر دکھا رہا ہوں. بارش کے بعد کے ویو ہیں سامنے, آپ وادی سونسکیسر کے خوبصورت پہاڑ بادلوں میں گھرے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. پہلے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تھے گمبھیر سائٹ پہ اور حافظ صاحب کا تبصرہ سن رہے تھے. انہوں نے ماشاءاللہ بڑی زبردست معلومات دی ہیں, تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ خوبصورت منظر بھی شیئر کروں. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دھلے دھلے درخت اور سبز و شاداب فصلیں, اور ان کے بیچوں بیچ ایک بہتا ہوا خوبصورت نالا, اور اس کا پانی ہلکا زردی مائل ہے. تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, اور اگر میرے چینل عمیر اینڈ عزیر پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.